الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں پر یا ان کے نشانات پر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھی، اور جو اپنے سے پہلے کی توریت کی تصدیق کرنے والی تھی، ہدایت اور نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے. اور انجیل والوں کو اس چیز کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جسے اللہ تعالی نے اتارا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیز کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کے ذریعے فیصلہ نہ کرے، تو وہی لوگ فاسق ہیں، بے دین ہیں. سورۃ المائدہ کی 46 اور 47 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توریت کا ذکر فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اپنے زمانے میں کتاب ہدایت تھی. گزرتے زمانے کے ساتھ اس کتاب ہدایت میں یہودیوں نے بہت ساری تبدیلیاں اور تحریفات کر ڈالی. جو تحریفات یہودیوں کی طرف سے ہو گئی تھیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ مبعوث فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان کسی نئی شریعت کے ساتھ تشریف نہیں لائے، بلکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کی طرح وہ بھی توریت کی شریعت کی پیروی کرنے والے تھے، اور وہ جو کچھ بھی لے کر آئے تھے وہ یا تو نصیحت اور عبرت کی چیزیں تھیں، یا پھر وہ چیزیں تھیں جن کے ذریعے سے توریت میں ہوئی تبدیلیوں کا ازالہ کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیچھے بھیجا، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متصلا ان کے بعد ہی فوراً زیادہ وقفہ نہیں رہا انبیاء اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل سے نوازا، اور یہ انجیل اپنے سے ماقبل کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی. اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا ہے تو انجیل والوں کو اس چیز کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے زمانے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
اہل انجیل اس بات کے مکلف تھے کہ وہ انجیل کی پیروی کریں اور جس شریعت کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنے آئے تھے اس شریعت کی پیروی کریں۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب انجیل منسوخ ہے، جس طرح توریت منسوخ ہے۔ قرآن کریم کی موجودگی میں کوئی اور کتاب اصلاً قابل اتباع اور قابل پیروی نہیں ہوگی۔ اب جو کچھ ہے حق قرآن مجید بھی محصور ہے، دوسری چیزوں میں حق ہے یا نہیں اس کا فیصلہ قرآن مجید ہی کرے گا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کریمہ میں جانیں گے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے اہل انجیل۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں ہیں ان بشارتوں کو قبول کرنا چاہیے اہل انجیل کو، اور اس سلسلے میں جو فیصلہ انجیل کا ہے اسے اپنانا چاہیے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے، اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے اس شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تو اب وہ شریعت کہاں ہے؟ وہ رب کے قرآن میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، یعنی احادیث میں ہے۔ تو فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مان لیں۔ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے ساتھ فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے۔ تو جو جانتے اور بوجھتے ہوئے انکار کر دے، حق کو تسلیم نہیں کرے تو وہ فاسق ہی ہوگا۔ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر انکار کی بات ہوتی ہے، دوسروں کو بہتر سمجھنے کی بات ہوتی ہے دوسرے قوانین کو، اور اس بنیاد پر دوسرے قوانین کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر یہ کفر کا معاملہ ہے اور ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اہل کتاب میں سے یہود ہو یا نصارہ، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے، تو پھر وہ کافر ہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہیں، اور اب اللہ کی اتاری ہوئی چیز جو قابل اتباع ہے وہ قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔